اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کا رک جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی نے دشمن کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ ایسا کوئی بھی شخص نہ چلے جس نے حال ہی میں شادی کی ہو، اور نہ ہی وہ شخص میرے ساتھ چلے جو گھر کی تعمیر میں مصروف ہو اور ابھی تک اس نے گھر کی چھت بھی نہ ڈالی ہو، اور اسی طرح ایسا آدمی بھی میرے ساتھ نہ چلے کہ جس نے بکریاں خریدی ہوں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں جن کے جننے کا اسے انتظار ہو۔ چنانچہ یہ ہدایات دے کر وہ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب اس بستی کے قریب پہنچے جس پر لشکر کشی کا ارادہ تھا تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے سورج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سورج، تو بھی حکم کے تابع ہے اور میں بھی حکم کے تابع ہوں، اے اللہ اس سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وہ سورج رک گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی تو انہوں نے بہت سا مال غنیمت جمع کیا۔ پھر اس مال غنیمت کو کھانے کے لیے آگ آئی تو اس آگ نے وہ مال غنیمت نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں میں ضرور کوئی خیانت کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچہ دوران بیعت ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور تم میں کوئی خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، پس تیرا قبیلہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب بیعت کی گئی تو 2 یا 3 افراد کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں کوئی خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے۔ جب اس کو بھی دوسرے مال غنیمت میں رکھ دیا گیا تو آ گئی اور اس مال کو کھا گئی۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سابقہ امتوں پر بھی جہاد فرض تھا۔ اہم کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ کام لیا کرتے تھے جو کہ ہوشیار بندے ہوتے تھے۔ جو شخص جہاد کا ارادہ رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے تمام مشاغل سے یک لخت علیحدہ ہو جائے۔ دنیا کا مال و متاع دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے۔ جمادات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں۔ سابقہ شریعت میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ اسی طرح پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں بھی نیک لوگ گزرے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت اور مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔